بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اگر ان کو پیش نظر رکھ کر اس عبادت کو بجا لایا جائے تو اس کے ثمرات ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ کے آداب بھی بیان فرمائے تاکہ امت حالت روزہ میں ان کا خصوصی خیال رکھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرطیہ کہ وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، اسے کس کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو نہ بری بات کرے اور نہ غلط کام کرے، اگر اس سے کوئی لڑائی یا اسے کوئی گالی دے تو وہ کہے میں حالت روزہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں روزے کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اگر مسلمان روزے کی حالت میں ان گناہوں سے نہ بچے تو روزے کی ثمرات، برکات اور فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ امام حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ محض کھانے پینے کا نام ہی نہیں، روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں صرف اپنا فوکس سحری اور افطاری کے پکوان پر بڑھا لینا اور اس کو ہی محض روزہ سمجھنا روزہ نہیں ہے۔ روزے کی روح اور روزے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ لغویات، فضولیات اور بری باتوں سے خود کو بچایا جائے۔ اگر کوئی لغویات اور بری باتوں سے بچانے میں خود کو کامیاب ہوا تو یقیناً اس نے روزے کی روح کو پا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے، اس کا میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اگر روزے کی حالت میں بھی حرام کاموں کو نہ چھوڑا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر میری خاطر کھانا پینا چھوڑ دینا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو روزے کا مقصود محض کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ روزے کی حالت میں اپنے تمام اعضاء کو
حرام کاموں سے بچانا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچانے کی توفیق مرحمت عطا فرمائے۔ امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار اگر جھوٹ اور غلط کام ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ حاجت نہیں کہ وہ محض کھانا اور پینا ترک کر دے۔ اسی طرح زبان کو جھوٹ اور فحش کلام سے بچانا بھی ضروری ہے، غیبت اور چغلی سے بچانا بھی ضروری ہے، جھوٹ سے بچانا بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے ظہر و عصر کی نماز ادا کی، وہ حالت روزہ میں تھے۔ آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، وضو اور نماز لوٹاؤ، اپنے روزہ کو جاری رکھو، مگر اس کی جگہ ایک روزہ بطور قضا رکھو۔ انہوں نے عرض کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، آنکھیں، زبان جھوٹ اور گناہ سے رک جائیں۔ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ روزہ محض کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچانا ضروری ہے، آنکھوں کو بھی گناہوں سے بچانا ضروری ہے، اور زبان اور دوسرے تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی توفیق مرحمت عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شاگردوں کا تو یہ معمول ملتا ہے کہ وہ حالت روزہ میں کوشش کرتے کام کاج سے فارغ ہو کر مسجد میں چلے جائیں۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو فرماتے کہ ہم اپنے روزہ کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں پاکیزہ جگہوں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا ضروری ہے تاکہ پاکیزگی نصیب ہو۔ شیخ حلیمی لکھتے ہیں کہ روزہ دار کو چاہیے اپنے تمام اعضاء، جسم، آنکھ، زبان اور دل کے ساتھ روزہ رکھے، غیبت نہ کرے، گالی نہ دے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، غلط بیانی نہ کرے، اپنا وقت غلط اشعار، قصوں میں ضائع نہ کریں، غیر مستحق کی تعریف نہ کریں، بغیر حق کسی کی تعریف نہ کرے اور نہ ہی مذمت کرے، ناجائز کام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، نہ پاؤں سے اس کی طرف چل کر جائے، اپنے بدن کی تمام قوتوں کو کسی ناجائز کام میں استعمال نہ کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ روایت سمجھ کر معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی اصل روح جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور اگر انسان کو روزے کی اصل روح تقویٰ حاصل نہ ہو تو روزہ محض کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہی رہ جاتا ہے، جو روزے کے فوائد ہیں، برکات کثیرہ ہیں، اور جو اجر عظیم ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا
عبادت کر کے اگر انسان کو اجر عظیم حاصل نہ ہو تو اس عبادت کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں ظاہری اور باطنی تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اور اجر عظیم کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھنے کی توفیق مرحمت عطا فرمائے، آمین۔